بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی کہانی ہے پیاری مونا۔ آج کا انسان اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے جی رہا ہے۔ اس کی اپنی زندگی کا محور دوسرے اچھا کہتے رہیں گے گرد اتنا گھومتا ہے اور اتنا گھومتا ہے کہ وہ اندر سے کھوکھلا اور تنہا ہو کر وقت سے پہلے ایک زندہ نعش بن جاتا ہے۔ ڈرامے نے تو اس علامتی نعش کو موت کی نیند بھی سلا دیا ہے تاکہ اس بات کی اہمیت اجاگر ہو سکے۔ کہانی مونا کے گرد گھومتی ہے۔ مونا ایک موٹی مگر سمجھدار، باشعور اور حساس لڑکی ہے جو اپنے فیصلے بھی خود کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اپنے پہ آنے والی مشکلات کو سہنے کی ہمت بھی رکھتی ہے، جبکہ اس کی بہن سمیہ اس کا متضاد ہے۔ وہ ساری عمر ماں کی خاطر، اس کے بعد شوہر کی خاطر اپنے ہر طرح کے جذبے اور خواہشات کی قربان کرتی آئی ہے۔ بطور بیٹی اور بطور بیوی وہ ایک آئیڈیل لڑکی ہے، لیکن سب کے لیے اچھا بننے میں اس کی زندگی کی اتنی نفی ہو جاتی ہے کہ وہ ڈپریشن سے مر جاتی ہے۔ اس کے والد اور بہن مونا کو اندازہ تھا کہ سمیہ کو سلم، سمارٹ، آئیڈیل بیوی اور بیٹی بننے کے لیے کیا کیا قربانی دینا پڑ رہی ہے۔ اس کی جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہوتے یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ وہ زندگی سے ہار جاتی ہے۔ اس کے باپ کو پچھتاوا ہے کہ کاش اس کا شوہر اور ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس جانے دیتے تو وہ اس وقت نفسیاتی مریض سے نکل آتی، مگر ان دونوں کا خیال تھا کہ یہ محض خام خیالی ہے کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو دنیا کی ہر آئیڈیل شے موجود ہے۔ حسین ہے، ماں بننے کے بعد بھی سمارٹ ہے، دولت ہے، اچھا شوہر ہے، اچھا گھر ہے، والدین اچھے ہیں، ایک اچھا طرز زندگی ہے، تو ایسی بندی کو کوئی بیماری کیسے ہو سکتی ہے؟ ڈپریشن کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں یہ نقطہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ آئیڈیل زندگی تو انسان کو مل جاتی ہے، مگر اس میں زندگی کی نفی ہو جاتی ہے۔ زندگی کا سکون خوشی اور نارمل رہنے میں ہے۔ مونا اگرچہ موٹی ہے مگر وہ ایک اپنے سچے جذبے نہیں دباتی۔ رونے کا موقع ہے تو رو لیتی ہے، کھل کر ہنس بھی سکتی ہے، زندگی کے چھوٹے چھوٹے لمحے بھی جی لیتی ہے، اپنے دل کی بات بھی کہہ سکتی ہے، غصہ بھی کر سکتی ہے، اسکوٹی بھی چلا سکتی ہے، یہ سوچے بنا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ مونا میں قوت فیصلہ ہے جو ایک طاقتور اور ذہنی و جسمانی صحت مند انسان میں ہوتی ہے۔ اس کو اپنے موٹاپے کا اندازہ ہے۔ دنیا بلکہ اس کی ماں بھی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور سوچتی ہے، اسے سب علم ہے، مگر وہ زندگی جینے سے ہار نہیں مانتی۔ کراچی سے لاہور آ کر جاب تلاش کرنے لگتی ہے، ایک چھوٹا سا گھر لے کر رہنے لگتی ہے۔ اس کا ایک کلاس فیلو عرفان بھی اسی کی طرح کچھ موٹا ہے، اسے دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ اسے پسند کرتے ہوئے بھی اپنی حقیقت سے خود بھاگ رہی ہے، لیکن عرفان اسے پرپوز کر دیتا ہے۔ اسی دوران مونا کی بہن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ کراچی چلی جاتی ہے۔ عرفان مایوسی میں، جلد بازی میں، جذبات اور بدگمانی سے کام لیتے ہوئے شادی کر لیتا ہے۔ مونا کے بہنوئی اس کی شادی اپنے ایک بزنس پارٹنر سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں جو ایک بچی کا باپ ہے۔ مونا کی ماں کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ ایک بہتر رشتہ ہے، لیکن مونا کے دل کی بات ہمیشہ کی طرح کوئی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ لڑکی کو بھی مرد کی طرح پہلی شادی کے وقت پہلا ہی مرد اچھا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ بول نہیں سکتی۔ اس کراچی لاہور کے سفر میں مونا کی بہن زندگی ہار جاتی ہے تو مونا کے والد اس کے کلاس فیلو عرفان کے بارے میں سنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہاں مونا ایک بار پھر ہار جاتی ہے۔ سمیہ جس ڈپریشن سے مر گئی تھی، مونا اس ڈپریشن کو سہنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ بہت شدید صدمے کا شکار ہوتی ہے مگر قابل رحم نہیں بنتی، آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ مونا کے بہنوئی کی زندگی میں
اس کی پہلی بیوی جیسی ہی دبلی پتلی آئیڈیل سی لڑکی پھر آ جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ اسے جینے کا ڈنگ سکھاتی ہے یا مونا کی بہن کی طرح چپ کے پہاڑ کے نیچے دب کر مر جاتی ہے۔